موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، 2 بار آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے. جیسے جیسے وہ چیز سرک رہی تھی وہ جگہ کی موومنٹ ختم ہو رہی تھی، بڑی پینک سا ہوا سچویشن. لیکن میں ابو کو بتانا چاہتی تھی، میری آواز زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس ایکسپیرینس کے بعد آپ کو اپنی لائف میں کیا چینج نظر آیا؟ وہ چیزیں بھی اللہ نے وہ مخلوقات بھی دکھائیں جو ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. آپ کی آپ کے والد صاحب کے ساتھ کنیکٹیویٹی کس حد تک تھی؟ الفاظ میں اگر بیان کروں تو پاسبل ہی نہیں ہے. آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کریں گے کہ موت کے فوراً بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور ایک ایسی شخصیت کا تجربہ کیا کہتا ہے جو موت کے انتہائی قریب جا کر دوبارہ زندگی میں واپس آئیں. آئیے اس دلچسپ اور فکر انگیز گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ سہیل رانا صاحبہ. اچھا، میں نے آپ کو بہت سارے پروگرامز میں کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، 2 بار آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اچھا ارم، ویسے تو میں نے کئی جگہ پہ یہ بتایا ہے، بیان کر چکا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ پاکستانیوں کو میرا قصہ ایگزیکٹلی. لیکن یہ بھی ایک زندگی کی عجیبی چیز ہے، شاید ایک انوکھا واقعہ ہے. اور موت کو مطلب قریب سے کیا دیکھنا، موت ایکسپیرینس کی. اچھا، انوکھا واقعہ تو ہے، اس کے علاوہ آپ کو اتنا اچھا وہ یاد ہے ایک ایک لمحہ اس کا. بس وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی میموری میں رک جاتی ہیں. اس میں جو میرا پہلا ایکسپیرینس تھا نا، وہ میری ذرا کم عمری کا تھا، 8-9 سال ایج تھی. تو وہ مجھے اس میں یہ ہے کہ مجھے ہوا اپینڈکس کا ایشو. میں کراچی سے بائی ٹرین ہم لوگ آئے لاہور، وہ کہیں بیچ میں ہی درد شروع ہوئی. یہاں ڈاکٹر کو دکھاتے رہے اور ڈاکٹر ڈائگنوز نہیں کر پایا. ایون یہاں ہوا کہ اپینڈکس پھٹ گئی. اور یہ جو بھی میڈیکل لائن جانتے ہیں، ہسٹری سمجھتے ہیں، ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں پروگرامز، ہم اس میں کوئی ایسی فلوک نہیں بات سکتے جو پریکٹیکلی نہیں ہوتی. اپینڈکس پھٹے ہوئے بھی 72 گھنٹے گزر گئے. ایون کہ میں ٹرن ہو گئی بالکل گرین سے کلر میں، پیٹ سوجنا شروع ہو گیا جیسا. تو اس ٹائم جو ڈاکٹر تھا، اصل میں میرے والد صاحب اس ٹائم تھے کراچی، اور پھپھو وغیرہ جو بیچارے دکھاتے رہے، اور ڈاکٹر ان کو جو بتاتا تھا وہی سمجھ آتی تھی کوئی کہ بھئی چلو ڈاکٹر اچھا ہے، صحیح گائیڈ کر رہا ہوگا. پھر جب ڈاکٹر نے دیکھا نا کہ یہ تو پلس شلس ختم ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو سیریس ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے جائیں. اچھا، اب ہمیں اس ڈاکٹر کے پاس سے نکل کے میرے گھر والے مجھے 2 کینٹ کے بڑے مشہور ہاسپٹلوں میں لے کے گئے. ان دونوں ہاسپٹلز نے، پہلے ایک ہاسپٹل لے کے گئے، اس نے بھی دیکھا بھالا، اس نے ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا. انہوں نے کہا کہ وہ شی از نو مور، آپ اس کو لے جائیں. اچھا، اب وہ پھر بھی انہوں نے تسلی نہ ہوئی. پھر وہ ایک اور نامی گرامی ہاسپٹل گئے. انہوں نے بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان ہاسپٹل کی ڈائگنوزز غلط تھی، اس ٹائم میڈیکلی میری ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی بقول ہاسپٹلز. اچھا، وہ اب 2 ہاسپٹل نے جب ڈیتھ ڈکلیئر کر دیا، اور تیسرا جو پرسنل ڈاکٹر تھا، اس کے بعد باڈی گھر لے آئے. اور جس طرح سارا خاندان جمع ہو جاتا ہے اور کفن دفن کی تیاریاں، صرف ابو کا انتظار تھا، ابو کو انفارم کر دیا گیا تھا. اچھا، اب باڈی رکھی، بیچ میں سب بیٹھے ہیں رشتے دار. اتنے میں میرے والد صاحب آتے ہیں. اب والد صاحب سے سب کو ملنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو انہوں نے سب کو دور کر دیا اور سیدھا مطلب میرے قریب آئے اور مجھے دیکھا اور مجھے اٹھا کے کندھے پہ ڈالا اور چل پڑے، گاڑی میں ڈالا. اب سب کہہ رہے تم یہ کر کیا رہے ہو، وہ بچی جا چکی ہے، اب یہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو. انہوں نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے گاڑی بھگائی اور گلبرگ میں UCH ڈاکٹر ہاسپٹل ہے، UCH ہاسپٹل میں لے گئے. اس ہاسپٹل کا نام میں اس لیے لیتی ہوں اور باقیوں کا نہیں لیتی کہ پتہ نہیں ان کی جو بھی تھا، لیکن اس ہاسپٹل نے مجھے مطلب ایک دوبارہ زندگی کے لیے جو ایفرٹ پٹ کیا، اور جو جن ڈاکٹرز نے کیا. وہاں ایک ان دنوں امریکن ڈاکٹر ہوتے تھے، ڈاکٹر بینجمن، پوری فیملی کے ساتھ وہ یہاں پہ، وہ کرسچن ہاسپٹل ہے، وہاں بہت اچھے انگریز ڈاکٹر تھے. میرے ابو کو وہ ڈاکٹر پہ بڑا تھا کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے. انہوں نے ان کو دکھایا اور لے کے گئے. پہلے تو وہ میری کنڈیشن دیکھ کر ہی ہو گئے کہ یہ تو مطلب ختم ہو چکی ہے. انہوں نے دیکھا، ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا. ابو انسسٹ کیے جائیں، وہ کہیں نہیں شی از نو مور. ابو کہیں کہ نا
ابو کہیں انہوں نے اچھا پوچھا ان ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی تو ابو کو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز ایسی ہے جو اتنا بلیو دے رہی ہے کہ یہ، جب کہ تمہیں 2 ہاسپٹل پہلے بھی کہہ چکی ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں. میرے ابو کا میرا ایک بڑا اسٹرانگ اسپرچل باؤنڈ ہے بچپن سے ہی. میرے ابو بھی ایک بہت اسپرچل انسان تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ مرے گی نا تو مجھے ادھر پتہ چلے گا، ادھر سے گواہی نہیں آ رہی کہ یہ مر گئی ہے. یہ میرا رب مجھے ادھر سے گواہی دے گا کہ تیرا، یہ اللہ کی امانت ہے، لیکن ادھر سے گواہی نہیں آ رہی، کوئی گڑبڑ ہے، آپ دوبارہ کوشش کریں. انہوں نے دوبارہ کوشش کی اور بڑی ڈیپ ڈاؤن نا ایک دم میری پلز واپس آئیں. اور انہوں نے، کیونکہ سویلنگ پیٹ میں زہر بھر جانے سے، پانی سا پھول جانے سے، وہ آپ کو ویسے بھی اتنا، کافی سال پہلے کی بات ہے، اتنی بھی لیٹسٹ اکوپمنٹس نہیں تھے کہ جو بہت ڈیپ آج جیسے آج کل ہیں، وہی نارملی ایک میڈیکل طریقہ کار تھا. تو اس پہ انہوں نے کہا ایک منٹ، پلس واپس آئی ہیں، پلس واپس مجھے فیل ہوئی ہیں. ان کی ہوپ بن گئی کہ اس میں کوئی ابھی زندگی کی رمق واپس ہے. تو انہوں نے ابو سے کہا کہ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن میں اس کو سرجری کے لیے لے کے جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا اگر یہ زندہ بچتی ہے. ابو کہتے ہیں بس زندہ بچنی چاہیے. ابو نے کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس شیپ میں بدل جائے گی، کیونکہ اس کا جتنا ڈیمیج اندر ہو چکا ہے، زہر جیسے پھیلا ہوا ہے، باڈی جیسے سوجی ہوئی ہے، اس میں وہ اس کے بعد کبھی نارمل بھی ہوگی کہ نہیں. تم چاہتے ہو کہ تمہیں بچی جو ہے؟ ابو کہتے ہیں مجھے زندہ چاہیے، گوشت کا لوتھڑا ہی کیوں نہ ہو، مجھے قبول ہے، پر میری بیٹی زندہ ہو. ڈاکٹر لے کے مجھے تھیٹر میں کوئی کم از کم 9 سے 10 گھنٹے کا کوئی سرجری تھی، کیونکہ اس سمے میری ریوائیو ہوئی میری پالز اور وہ زہر پھیلنے سے میری کولن سب گل کے خراب ہو چکی تھی. میرا پورا سسٹم کاٹ کے آنتیں، پتہ نہیں 1 سال میں ہاسپٹلائز رہی تھی. اور اس کے بعد بھی مطلب میری 3 سرجریاں ہوئیں اس باؤل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ سب تباہ ہو گیا تھا. اور ڈاکٹرز کا خیال تھا میں کبھی بھی نارمل لائف نہیں گزار سکتی. اور میرے اللہ کا کرم دیکھ لو کہ میں نے بہت تکلیف کاٹی. پورا ایک بچپن بہت ہی تکلیف دے، اور یہ کام نہیں کر سکتے، کہیں اسپورٹس نہیں کھیل سکتی تھی، یہ نہیں کر سکتی تھی. لیکن اللہ نے مجھ سے کام ایسے ایسے لیے جو کوئی عام آدمی بھی نہیں کر سکتا. اللہ نے ایسے ایسے مجھے مطلب طاقت دی. اچھا اس کے بعد جو دوسرے ایک بچپن، ایک اسٹوڈنٹ لائف بڑی پینفل گزری، سرجریز، یہ پرابلم، یہ کمپلیکیشن. زندہ تو بچی، لیکن میں نے اس کا بڑا مردانہ وار مقابلہ بھی کیا، زنانہ وار مقابلہ کیا. اور میرے والد کی اسٹرینتھ جو تھی نا وہ میرے ساتھ تھی کہ تم یہ بھی کر سکتی ہو، وہ بھی کر. ڈاکٹرز نے جو کہا تھا جو ناممکن چیزیں ہیں نا، میرے رب نے مجھے وہ ممکن کر کے دکھائیں. یقین مانیں کہ کہا تھا شادی ہوگی تو بچے ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، پیٹ میں سب گل چکا ہے، یہ ہے وہ ہے. میرے اللہ نے شادی تو ہوئی، 1 دن اولاد کا انتظار نہیں کرایا. الحمدللہ بیٹا ہوا. پھر اب ایک بیٹے کے بعد جب میری دوسری موقع آیا نا، میں دبئی ہوتی تھی، میں پاکستان آئی، کچھ ملٹیپل میڈیکل ایشو چل رہے تھے. اچھا وہ ان دنوں بھی، اچھا ایک امریکن ڈاکٹر نے زندگی دی، ایک نے دوبارہ زندگی لینے کی کوشش کی. ان دنوں بھی میرے، کیونکہ اسٹمک میں ملٹیپل سرجری سے ایڈینس ہو گئی تھی. آج میں شاید پہلا پروگرام ہے جس میں یہ واقعہ تو میں نے 10 بار سنایا ہوا ہے، لیکن یہ پہلا پروگرام ہے جس میں میں یہ ڈیٹیلز دے رہی ہوں. اس سے پہلے میں نے کبھی کسی پروگرام میں اتنی ڈیٹیلز نہیں دی. یہ دیٹ کریڈٹ گوز ٹو یو. اچھا اس میں کیونکہ میں میڈیکل ٹرمز وہ بھی چیزیں یوز کر رہی ہوں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان لاجیکل بات ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ خاتون لوگ بڑا باتیں لکھتے ہیں کمنٹس. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو وقت نہ دکھائے جو میں نے فزیکلی پینس دیکھی. اب اتنی ملٹیپل سرجری سے میرے پیٹ میں ایڈینس ہو گیا، گور کے گچھوں کی طرح کے ایڈینس. اس سے مجھے بہت پینفل تھا وہ. اور جب میں پاکستان آئی تو میری پھپھو میڈیکل فیلڈ سے تھیں، انہوں نے دکھایا کہ ایک ہاسپٹل میں امریکن ٹیم آئی ہے جنہوں نے لیپراسکوپی بالکل نیا انٹروڈیوس ہوا تھا. وہ اسٹمک کھول کے، ناف کو، اسکار کو کھول کے وہ سک کر لیں گے، ایڈینس اس کی پین ریلیف ہو جائے گی. اچھا انہوں نے بھی کوئی میرا ٹیسٹ نہیں کیا،
کوئی حالانکہ میں ایک میرڈ خاتون تھی, ایک بچے کے ساتھ آئی تھی, کوئی کویشچن آنسر نہیں کیا, کوئی پیریڈس کی ڈیٹ نہیں پوچھی, کچھ بھی نہیں کیا, اور بس لیپراسکوپ آئے تھے تجربے کے لیے. انہوں نے کہا, جب انہوں نے لیپراسکوپ کر کے کہا, وہ ایڈینس کا اتنا سخت جال تھا پورے اسٹمک پہ کہ انہوں نے جب زور آزمائی کی نا, وہ ایڈینس پھٹ گئی پیٹ میں, اور انہیں تھوڑی سی میری یوٹرس بھی ہیوی لگی, انہوں نے وہ بھی کلین کر دی. اب جب میں آنکھ کھلی نا میری اس کے بعد پروسیجر کے بعد, تو ڈاکٹر کہہ رہا تھا اب دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. اچھا. اتنے میں میرے ہسبینڈ آئے, میرا باؤل سسٹم جو بنایا, دوبارہ سرجری کی, وہ اتفاق ہاسپٹل میں ڈاکٹر شیخ عبدالسمیع ہیں, وہ میرے بہت پیارے ڈاکٹر ہیں, اللہ ان کو زندگی سلامتی دے, بڑے عرصے سے نہیں ہے, اب کافی ضعیف ہو گئے میں. تو میرے ہسبینڈ کو نے کہا نہیں میں اس کو وہاں لے کے جاؤں گا کیونکہ وہ اس کا پورا کیس سمجھتے ہیں. انہوں نے جناب مجھے لے گئے وہاں پہ, میں ایڈمٹ ہوئی. جب انہوں نے دیکھا تو الٹرا ساؤنڈ ہر چیز میں صرف پانی نظر آتا تھا پیٹ میں. وہ میرے وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا واٹر ڈرائی کرنے کا, یہ وہ. مین وائل میں ہاسپٹل میں ایک کمرے میں تھی, وہاں مجھے میڈیکیشن ہو رہی ہوتی تھی. میرے والد صاحب اور میری ساس میرے ساتھ کھڑی تھیں, بیٹھی تھیں. تو میں ابو سے باتیں کرتے کرتے ایک دم مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے سے کوئی چیز سرکنا شروع ہوئی ہے. اب جیسے جیسے وہ چیز سرک رہی تھی, وہ جگہ کی موومنٹ ختم ہو رہی تھی. اب مجھے ایک دم سے بڑی پینک سا ہوا سچویشن, لیکن میں ابو کو بتانا چاہتی تھی, میری آواز زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. ایک عجیب سا اب میں پورا اس کو آتے ہوئے محسوس کر رہی ہوں, ایون پورے جسم میں سے آ کے یہاں پہ جب وہ فیلنگ آئی ہے کہ یہاں سے اب جان یہاں تک پہنچ گئی. تو ارم میں وہ مینشن کرتی ہوں اس لیے کہ وہ میرا ایکسپیرئنس ہے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جنگی جہازوں کے انجن آن ہونا, جو شور اور وائبریشن تھی. اب اس کے بعد رنگ کر کے میرے اندر سے کوئی چیز نکلی اور منظر نامہ چینج ہو گیا. اب میں بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہوں, اب میں بیڈ کے اپنی اس ہاسپٹل کے کمرے کے چھت سے ایسے اس پوزیشن میں ہوں, فلوٹ کر رہی ہوں. چہرہ میرا نیچے کی طرف ہے, میری باڈی فلوٹ کر رہی ہے. باڈی تو تھی نہیں, روح تھی. اور میں نے دیکھا کہ ابو میرے بھاگتے گئے ہیں, ایک ڈاکٹر آ رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اوہ, مجھے سمجھ آ گئی. میں کہا آئی ایم نو مور, یہ تو میری جان نکل گئی ہے. اور ڈاکٹر ECG کر رہے ہیں, ہارٹ کو پمپ کر رہے ہیں. اور اس سے میرا بیٹا جو تھا نا, وہ 2.25 سال کا تھا. اس کا چہرہ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وہ میرے بغیر رہتا ہی نہیں تھا. وہ پہلی بار میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, وہ شام میں آتا تھا اداس شکل بنا کے, اور میں کہتی تھی میرا بچہ کیسے رہ رہا ہے. میں نے ایک دم مجھے وہ آیا یاد, میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے, اللہ مجھے واپس بھیج دے. مجھے پتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے, میں مخاطب ہو رہی ہوں, پر میں مخاطب اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہوں. میں کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے, میرا بچہ بہت چھوٹا ہے, اس کو میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں. یقین مانے مجھے اس ٹائم بھی اپنا نہیں تھا کہ میں جا رہی ہوں, مجھے تھا کہ میرا بیٹا جو ہے اسے ماں کے بغیر زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. اور مجھے اپنے وہ رشتے نظر آ رہے تھے, اپنا وہ باپ گھبراہٹ میں, اپنی ساس روتی نظر آ رہی تھی. میں کہ اللہ مجھے مہلت دے دے, مجھے مہلت دے دے. ایک ماں تھی جو جنگ کر رہی تھی اپنی زندگی کی اپنے رب سے. وہ ماں کی طاقت بڑی ہوتی ہے, لیکن میرے رب کی بھی مہربانی ہے, اگر وہ نہ دیتا تو کئی مائیں جاتی ہیں, کئی بچے جاتے ہیں. اب میں ادھر سے جنگ کر رہی ہوں, ادھر سے مجھے کھچنا شروع ہو گیا اوپر کہ بی بہت ہو گیا, واپس چل. ادھر سے انہوں نے دل میں وہ ٹیکا بھی لگایا, اور اب انہوں نے الیکٹرک شاک دینے کے لیے لے آئے. اب ادھر سے مجھے پریشر بڑھ رہا ہے اوپر جانے کے لیے, ادھر سے کام اینڈ پہ آیا ہوا ہے, اور اس نے ایک مجھے الیکٹرک شاک دیا, کچھ نہیں ہوا. اور میں دیکھ رہی ہوں, اور مجھے پتا تھا کہ 2 کے بعد اٹیمپٹ ختم ہو جائے گی. دوسرا ہوا, مجھے کچھ نہیں ہوا. ڈاکٹر نے ایسے کر کے سر لایا کہ نو مور, اور مجھے نا اوپر سے بس کھینچنا شروع. تو میں نے ایک دم پورا سو لگایا, میں کہا اللہ مجھے واپس جانا ہے, مجھے نہیں پتا مجھے واپس بھیجیں, میرا بیٹا نہیں برداشت کر سکے گا, مجھے واپس جانا ہے. میں لیڈی, اور ابو نے ادھر سے ریکویسٹ کی کہ اس کو ایک اٹیمپٹ اور کر لو, ایک اٹیمپٹ. میں سب دیکھ رہی ہوں, اور اس نے ایک اٹیمپٹ کی آخری, اور یہاں سے جس نے مجھے پکڑا تھا نا اوپر لے جانے کے لیے چھوڑ دیا. میں اسی تیزی سے اپنے جسم میں داخل ہوئی ہوں, اور میں اٹھ کے بیٹھ گئی کلمہ پڑھتی ہوئی.
ڈاکٹر ڈر کے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ میں کلینکل ڈیتھ ہو چکی تھی. لیکن میں یہ کہتی ہوں, لوگ, میں سنتی ہوں کئی کمنٹس بھی ہوتے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا افسانوی کا, یہ میں اکیلی نہیں ہوں, دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ. یہی میرا نیکسٹ کوسچن تھا کہ اور بھی لوگ ایسا ایکسپیرینس کرتے ہیں. کافی مختلف لوگوں نے کہا ایکسپیرینس کیے. یہ میرا رب ہے, وہ مالک ہے سب چیزوں کا, وہ کبھی جھلک دکھاتا ہے, کبھی زندگی کے دینے کا بھی مالک ہے اور لینے کا بھی. اس لیے ہماری کوئی, اس میں ہماری کوئی کمال نہیں ہے, نہ ہماری کوئی اسپیشلٹی ہے. پتہ نہیں اللہ نے یہ چیزیں دکھا کے واپس زندگی تھی, کو کام لینا تھا. بالکل. اور اس سے جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں یہ وہ 2 واقعات ہیں جو میری زندگی پہ بڑے گہرے اثرات چھوڑے جنہوں نے. اچھا, اس ایکسپیرینس کے بعد آپ کو اپنی لائف میں کیا چینج نظر آیا؟ ارم, زندگی کا نظریہ ہی بدل گیا. لوگوں کی پرائورٹیز زندگی میں ہوتی ہیں کہ وہ مٹیریل چیزیں, سونا, ہیرے جواہرات, کپڑے, چیزیں. میری زندگی کی پرائورٹی انسانی رشتے, اور یہ احساس ہو گیا کہ 1 سیکنڈ میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے, اور پھر اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے اب ایک موقع دے دیا کہ یہ موقع بار بار ملتے ہیں. یہ میرے رب کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے کہ اس نے میری ایک, کہ مجھ سے ابھی کوئی کام لینے تھے, بچے پہ ترس آ گیا, میرے پہ آ گیا, میرے اللہ کا حکم تھا, بس اللہ نے کوئی چیز ایکسپیرینس کرانی تھی. لیکن یقین مانو زندگی کو دیکھنے کا حسابیہ, وہ خواہشات بدل جاتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں, اچھا برا سمجھنے کے لیے, لوگوں کے لیے ججمنٹل ہونا, فتوے صادر کر دینا, اور اللہ کی ذات پہ یقین, پیار, اللہ سے جو کنیکٹیوٹی ہے میری, جو انٹرنل آئے تو اللہ کی طرف سے گاڈ گیون تھی, اس کے بعد بہت زیادہ اوپن ہوئی. اور وہ چیزیں بھی اللہ نے, وہ مخلوقات بھی دکھائیں جو ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا. میں عام سے بھی عام ہوں, لیکن میرا رب جب دکھانا چاہتا ہے کسی کو, وہ میرے رب کی شان ہے, اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا. اس نے مجھے یہ دی کہ شاید میں کسی انسان کے کام آ سکوں, ادروائز کوئی ایسی نہیں ہے. لیکن اس میں زندگی کی کا, اگر کوئی سمجھ لینا اس پیغام کو کہ یہ 1 سیکنڈ لگتا ہے ادھر سے ادھر, ایک میرے باپ کا اللہ پر یقین, میرے سے محبت, ایک روحانی سپورٹ کہ وہ میرے ساتھ میری زندگی موت میں بھی کھڑے رہے. تو وہی یقین, اعتماد جو تھا نا, وہ میرے باپ سے میرے رشتے کی کنیکٹیوٹی. اس کے بعد میرا, لوگ پہلے اس عمر میں لوگ مردوں کے پاس نہیں بیٹھتے, قبرستان نہیں جاتے, یہ میں نے بہت غسل دیے ہیں اس طرح اپنے ملنے والوں میں, جاننے والوں میں. کوئی خواتین جن کا انتقال ہوا, میں نے غسل دیا. میں نے سمجھا کہ یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے. انہیں اپنے ہاتھ سے رخصت کیا کہ یہ وقت میرے پہ بھی تو آنا ہے. قبرستان, ہم دونوں والدین نہیں رہے. عزیز و اقارب, میری بہت پیاری دوست تھی, میری بیٹی کی ساس بھی تھی, اور میری بہت پیاری دوست تھی نبیلہ, وہ بھی اچانک چلی گئی. اس کی قبر پہ جا کے قبرستان سے ڈر لگنا ختم ہو گیا. ایسے لگتا ہے کہ بس یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے, جانا تو وہی ہے, اصل زندگی تو وہی ہے. لیکن اللہ سے جب کنیکٹیوٹی, اللہ کی ذات پہ یقین, اللہ کی رحمت پہ یقین آ جائے تو خوف ختم کر دیتا ہے. بالکل, موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ کنیکٹیوٹی کس حد تک تھی؟ اس کا تو ارم, میں الفاظ میں اگر بیان کروں تو پاسبل ہی نہیں ہے. میرے والد صاحب سے میری محبت, میرا عشق ہے. اور مجھے, اور وہ جس طرح میرے ہر دکھ سکھ میں, میرے دونوں ڈیتھ کے ایکسپیرینس میں میرے والد صاحب میرے وجہ بنے مجھے وہاں سے, اللہ کی ذات سب سے پہلے, اور میرے والد صاحب کا گیو اپ نہ کرنا. گیو اپ کر جاتے تو ہمارے گھر والے دفنا دیتے, یا دوسری باری میں تیسرا اٹیمپٹ نہ کرتے. یہ میرا اللہ تھا جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا. اچھا, ایک عجیب واقعات ہوا, خالی انہی کی طرف سے نہیں, میری طرف سے بھی. میری گھر سے کوئی 10 منٹ کی ڈرائیو پہ, 15 منٹ کی ڈرائیو پہ ابو کا گھر تھا. ایک رات نا میں ایسی بیٹھی, میں ذرا لیٹ سونے والوں میں سے ہوں, تو وہ میں نے رات کو کوئی 1:30 پونے 2 بجے نا, ایک دم مجھے ایسے بیٹھے مجھے ایک دم نا میری آنکھوں کے سامنے ایک منظر آنا شروع ہو گیا. ابو کا کمرہ نظر آیا مجھے. اس میں لگا جیسے کوئی کالا دھواں سا داخل ہو رہا ہے. اور میں نے ابو کو نا تکلیف پہ دیکھا, سینے میں ہاتھ رکھا ہوا اور تکلیف میں ہے. جاگتے ہوئے آپ, یہ میں جاگتے میں دیکھ رہی ہوں, ایک دم میرے آنکھوں کے آگے ایک منظر آ رہا ہے. اور ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ابو نا بولنا چاہ رہے ہیں, بول نہیں پا رہے, آواز دے رہے ہیں.
بس مجھے وہ 1 سیکنڈ لگا ڈیسائیڈ کرنے میں نے اپنا دوپٹہ جوتا پہنا, دوپٹہ پکڑا, بھاگی نیچے گئی, گاڑی کی چابی لی, گاڑی کسی کو نہیں انفارم کیا, گاڑی میں بیٹھی, اور میں میرے خیال میں جو 15 منٹ کا راستہ تھا نا, وہ میں نے 5 سے 6 منٹ میں اس کو جس اسپیڈ سے میں گئی, اور نیچے گھر جا کے نا میں نے بیل پہ ہاتھ رکھ دیا. اب میرا بھائی اوپر والے روم میں تھا, اب وہ بھاگا نیچے آیا, کون آ گیا, دروازہ کھولا, میں نے کہا ابو کا, آگے سے ہٹو, ابو کے کمرے میں چلو. میں سیدھا ابو کے کمرے میں گئی تو ابو کو بریتھنگ پرابلم ہو رہی تھی, اور کمرے میں باقی کچھ دھواں سا تھا. میں نے ابو کو اٹھایا, ہم نے ابو کو اٹھایا تو ابو کو ہاسپٹل لے گئے. ابو کو ہارٹ کا اٹیک آیا تھا. اللہ کا شکر ابو سروائیو کر گئے. لیکن میرا بھائی نے کہا ابو نے آپ کو فون کیا تھا تو مجھے کیوں نہیں فون کیا؟ میں کہا ابو نے مجھے فون نہیں کیا. سب حیران کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا اس ٹائم ابھی چھوڑو, ابو ٹھیک ہو جائیں. ابو ٹھیک ہو کے گھر آئے تو سب نے یہ مجھے لے کے بیٹھ گئے کہ آپ کو, ابو آپ نے سعدیہ آپ کو فون کیا تھا؟ ابو نے کہا نہیں مجھے تو پتا ہے. ابو کہتے میں تو آوازیں دے رہا تھا, میری آوازیں نہیں نکل رہی تھی, اب پتہ نہیں کمرے میں کوئی دھواں سا داخل ہوا ہے, اور مجھے ایسا فیل ہوا ہے کہ میری سانس بند ہو گیا اور میری آواز نہیں نکل رہی. بھائی اب میں نے کہا میں اپنے گھر میں تھی, اور میرے ابو کی کنیکٹیوٹی کا یہ عالم تھا کہ آئی فیل سیم تھنگ, ویسے لگ رہا تھا میرے اوپر گزر رہی ہے. اور میں وہاں پہنچ گئی. اور پھر ایک وہ واقعہ جس میں میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے, کووڈ کے دنوں کی بات ہے. میں ہاسپٹل میں نا, ابو کووڈ وارڈ میں تھے, تو میں ابو کے ساتھ ہی تھی. اور میری بہن نے مجھے کہا کہ مجھے گھر ڈراپ کر دو, میرے ہسبینڈ نے آنا ہے, میں جا کے کچھ مطلب چینج کر کے آ جاؤں. ابو ابھی تو سب بیٹھے ہوئے تھے ابو کے پاس ہی, حالانکہ کووڈ وارڈ تھا, ہم میں سے کسی نے وہ نہیں کیا کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, ہم سب ابو کے ساتھ, بھائی میرے یہ وہ. اچھا میں اب ابو اس بہادری اور دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے, اور میں ابو کو دیکھ رہی تھی. ابو مجھے نا آنکھوں سے اپنا میسج دیتے تھے. ویکنیس تھی کہ بول نہیں, الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے. وہ پہلے بٹھا کے انہوں نے کہا بچوں کو کہ اس کی بات ماننا, میں چلا جاؤں, یہ وہ کچھ. میں کہتی ابو نہیں کچھ نہیں ہوتا. اب میں بہن کو, میرا دل نہیں چاہا کہ میں نا بہن کو چھوڑنے جاؤں. اب مجبوری اس طرح تھی کہ وہ مجھے ہی چھوڑنے جانا پڑنا تھا. اور تو کوئی میں نے گاڑی پکڑی, میں اپنی بہن کو گھر آئی نا, تو میں نماز کا فجر کا وقت ہونے والا تھا. میں نے فٹافٹ واش روم وغیرہ یوز کیا, وضو کر کے نا بیٹھی اذان کی آواز میں. اچھا اب ادھر میرے ایسے میں ٹیک لگا کے نا آنکھیں بند کر کے, سارا دن سے ہاسپٹلوں میں ایسے بیٹھی ہوں اذان کی آواز کا. ادھر 4 پہ گھڑی گئی ہے, اور مجھے ایک دم میرے ابو کی آواز آئی ہے, جنہوں نے مجھے ایسے پکارا ہے, سعدیہ, کہ جی ابو. ایک دم میں گھبرا کے, اینڈ میرے فون کی, اور اللہ اکبر شروع ہو گیا, اور اینڈ میرے فون کی بیل بجی. میں نے اٹھایا تو میرا بھانجا تھا. اس نے کہا ابو چلے گیا ابھی. اور وہ مجھے ایسی آواز دے کے گئے ارم, جیسے پکار رہے تھے مجھے وہ. میں وہ اپنا ریگریٹ نہیں بھول سکتی کہ میں ایک لمحہ بھی ادھر کیوں ہوئی, لیکن وہ مجھے پکار کے آواز دے کے گئے. اور اس کے بعد نا دفنانے تک کا ٹائم میں اتنی مضبوط تھی کہ مجھے لگتا تھا مجھ جیسا مضبوط نہیں. میں گئی ہوں گھر پہ, میرے گھر سے رخصت ہوئے ہیں, لیکن ان کے دفنانے کے بعد نا میرے سارے ضبط اور ختم ہو گیا, صبر یہ وہ. 3 دن ہو گئے تھے میں بیڈ سے اٹھتی ہی نہیں تھی, صرف روتی تھی. اور تو میں نے ایسے اٹھ کے, فجر کا وقت تھا, نماز کے لیے میں اٹھی ہوں. میں نے دیکھا ہے ابو میرے ہمیشہ بیڈ کے سائڈ پہ بیٹھ کے نا ایسے بیٹھا کرتے تھے ٹیک لگا کے. ابو بیٹھے ہوئے. ابو تجھے کیا ہوا ہے, کیوں رو رہی ہے؟ میں کہاں گیا ہوں, میں تو تیرے ساتھ ہوں. اب یقین مانے مجھے ہر وقت وہ اپنی ہونے کا, میں قبر پہ جا کے بیٹھتی ہوں, حق کرتی ہوں, تو مجھے تختی جو لگی ہے میں اس کو حق کرتی ہوں. میں ابو کو جیسے حق کرتی تھی, شام کی چائے ابو کے ساتھ پیتی تھی, وہی مگ لے کے میں چلے جاتی ہوں قبر پہ. اب چائے پیتی ہوں, ابو سے باتیں کرتی ہوں, حق کرتی ہوں. ابو کی خوشبو محسوس ہوتی ہے, ابو کا سانس محسوس ہوتا ہے. یہ جو ہے نا جسم, یہ صرف ایک مادی چیز ہے.
جو محبت ہوتی ہے نا، والدین کی محبت، اولاد سے محبت، جن رشتوں سے محبت ہوتی ہے، وہ اس جسم کی حدود اور ان سے بہت بالا تر ہوتا ہے. یہ جو روحانی سفر ہوتے ہیں نا، پیغمبر، اولیاء، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اولیاء ولی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ جسموں سے بات اوپر پہنچ جاتی ہے. اسی طرح یہ جو آپ کے محبت کے رشتے، والدین، اور میں تو کہنا چاہتی ہوں کہ جن کے والدین حیات ہیں، ان جنت کا پانے کا سب سے آسان نسخہ کیمیا ہے اپنے پیرنٹ سے محبت کرنا، ان سے محبت کی نگاہ سے دیکھنا. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے معلوماتی اور باعث فکر ثابت ہوئی ہوگی. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.